बग़ैर वज़ू के तस्बीह पढ़ने वालों, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लो। जो लोग बग़ैर वज़ू के तस्बीह पढ़ते हैं वो ज़रूर एक बार ये वीडियो देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वज़ू करना शर्त है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो फिर से वज़ू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू को फासिद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रूनुमा नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वज़ू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया तो उसके लिए उसी वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन याद रखें कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बग़ैर वज़ू भी चलते फिरते भी अपने रोज़मर्रा के काम काज सर अंजाम देते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान पाक को देख कर तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरतें ज़बानी याद हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या तिलावत करना चाहते हैं तो फिर उनको ज़बानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, ख्वाह वो घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए हो, सफ़र पर जाने के लिए हो, अज़ान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की हो, वो बग़ैर वज़ू के भी जब भी आप चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ज़बानी पढ़ना हो। अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतल कुर्सी, आयत करीमा और 4 कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में इन तमाम वजीफ़ों को पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, 4 कुल शरीफ या जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो वो सोने से पहले 4 कुल ज़रूर पढ़ें। इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में है और वो ज़िक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन कलमे, दुरूद या कोई दीगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है तो बग़ैर किसी तरद्दुद के पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से जान लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पाक की कोई सी भी सूरत या सूरतें जिनको वो ज़िक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं उनको ज़बानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी की भी इकसाम बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में है या हालत हैज़ व नफाज में है या ख़वातीन के कपड़े छोटे बच्चों के पेशाब या पखाना कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग गया, तो ये तमाम हालतें नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में अब ज़बानी ज़िक्र अज़कार और दीगर मसनून दुआएं जो रोज़मर्रा के मामलात में पढ़ी जाती हैं उनको बेफ़िक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं। हरगिज़ कोई कबाहत नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं तो बग़ैर वज़ू के भी कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या रह गया? तो नाज़रीन इकराम, फ़र्क ये है कि बग़ैर वज़ू आप कुरान को छूने के बग़ैर कुरान की सूरतों की तिलावत कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगर आप ज़िक्र अज़कार और वज़ाइफ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरतें ज़बानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताते चले कि अगर बग़ैर वज़ू के आयतल कुर्सी, आयत करीमा, 4 कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बग़ैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं और इनका अज्र व सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावज़ू होकर करें तो इसकी फजीलत और इसका दर्जा बग़ैर वज़ू वाले अमल से बुलंद और बरतर होगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावज़ू होकर ही करें, क्योंकि बावज़ू रहना बज़ात खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाए उसका अज्र व सवाब भी बढ़ जाता है। बग़ैर वज़ू के तस्बीह पढ़ना जायज़ है या नहीं और ज़िक्र अज़कार की फजीलत के बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा।
محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پڑتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جاتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے جمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مغردون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا اللہ کے رسول، مغردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں 2 ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے، مگر وہ صاف چٹیل میدان اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے۔
جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ محترم ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہمارے اوپر اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے ہم پر، بغیر وضو بھی رب کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات ہم پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو پکڑ کر ہاتھ میں ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے، بغیر وضو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں۔ البتہ تسبیحات، ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں۔ بغیر وضو بھی اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے، بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں گے کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے چاہیے گا۔ اللہ حافظ۔